اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ناظرین، یہ یادداشتوں کے سلسلے میں میری دوسری ویلاگ ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہوگا جس سے آپ چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم بھی اٹھائیں گے، کیونکہ یاد آ رہی ہے تو یادیں تو اچھی ہوتی ہیں۔ اور آج خاص طور پہ اس لیے بھی کہ ہمارا یہ جو دور ہے یہ بڑا ٹف ہے، بہت پریشر والا دور ہے، فساد کا دور ہے، اور ایسا دور ہے جس میں بعض چیزیں برداشت سے باہر ہوتی ہیں۔ یہ اسی سے ملتی جلتا ایک واقعہ ہے جو ایک بڑی خوبصورت سپہر رمضان کا دن تھا، رمضان روزہ تھا رمضان کا۔ ہم بیت اللہ شریف میں تھے، فیملی ساتھ تھی، اور عصر کے بعد دیکھا کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد کچھ قالین تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بچھ گئے۔ میں اور میرے بیٹوں نے سمجھا کہ ہم اس پہ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ غالباً اسی لیے ہیں کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ فرنٹ رو پہ ہیں، تو چلیں ان کے لیے ایک لینڈ مارکنگ ہو جائے گی کہ یہاں تک آپ نے رہنا، اس سے آگے نہیں ہے۔ تو ہم بیٹھ گئے، لیکن جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا، اور افطار کے سلسلے میں تو بہرحال یہ بڑا ہی پرسکون وقت ہوتا ہے، چاہے اس کو ہم کسی طرح بھی دیکھیں، اس سے زیادہ ٹرنکولیٹی اور اس سے زیادہ سکون اور اس سے زیادہ چاشنی کسی اور وقت میں نہیں ہوتی۔ بہرحال اب آتے ہیں اصل چیز کی طرف۔ ایک صاحب چلتے ہوئے سعودی تھے، ان کے ساتھ بچے تھے، اور ہاتھ میں افطاری کا سامان تھا۔ وہ پہنچ کے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اخی هذا المکان محجوز۔ تو میں نے کہا کہ بہرحال وعلیکم السلام کے بعد میں نے کہا بھائی یہ تو بیت اللہ شریف ہے، یہاں ہم اور آپ تو ضیوف الرحمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، یہاں کوئی چیز کسی کے لیے ریزرو نہیں ہو سکتی، تو اس لیے تو ہم بیٹھ گئے ہیں۔ تو اگر اس کے سلسلے میں کوئی چیز آپ بتا سکتے ہو تو مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ ہٹنے میں تو انہوں نے تھوڑا سوچا، اور کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ ایک دوسرے اپنے دوست کے پاس جا کے اس کے، لیکن وہ چلتے چلتے کہہ گئے کہ اصل میں یہاں یہ روایت بڑے لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ رمضان میں ہم لوگوں کے ہاں سے کچھ لوگ اس طرح یہ رقص لے آتے ہیں یا یہ کارپیٹس ہوتے ہیں، تو ہم آ کے یہاں فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ افطار کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مغرب کی، اور پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور پھر آ جاتے ہیں قیام اللیل کے لیے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو مجھے فیل ہوا کہ جہاں تک یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ محجوز یعنی یہ ریزرو نہیں ہو سکتی جگہ، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم ایک مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں نا یہاں، اور اگر ہم یہاں کے جو مروجہ اصول ہیں اور مہمان نوازی یا مہمان بننے کے جو معاملات ہیں، جس میں اخلاقیات کا ہونا اور ان تمام چیزوں کی دیکھ ریکھ کرنا جو وہاں مروج ہوں، وہ اگر ہم پوری نہیں کرتے تو ہم اچھے مہمان نہیں ہیں، اور ہمیں ہمارے جانے کے بعد اچھے لفظوں میں بھی یاد نہیں رکھا جائے گا، اور یہ
ویسے بھی دوسرے کو اس کا مطلب تکلیف دینے والی بات ہوئی، تو ہم جہاں اپنی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہاں پہ ہم تو اپنے لیول پہ ایک ڈفرینٹ چیز لے کر چلے جائیں گے. تو میں نے بچوں کو کہا کہ میں 2 منٹ میں آیا، میں ان کے پاس چلا گیا اور ان کو جا کے بہرحال وی آلریڈی اسٹارٹیڈ ان عربک، تو یہاں بھی میں نے ان سے بات کی کہ بھئی وہ کہنے لگے دیکھو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ یہ ہم اس کو حجز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ہم اس پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. میں کہ میں اس پہ ڈسکشن کے لیے نہیں آیا، پلیز آپ اپنے بچوں کو لے کر وہاں آ جائیں، کیونکہ میں نے ایک چیز سوچی ہے کہ اگر ہم مہمان ہیں تو مہمان کے سلسلے میں تو پھر ہمارے اوپر بھی کچھ بائنڈنگس ہیں، ہمارے اوپر بھی کچھ ریگولیشنز آتی ہیں کہ ہم اچھے مہمان کی طرح اس جگہ جہاں ہم مہمان بنے ہیں اس کی تمام چیزوں کی پاسداری کریں اور اس انداز میں وہاں مہمان رہیں جس انداز میں ہمیں مہمان رہ کے وہاں اپنے پیچھے اچھی یادیں چھوڑ جائیں. تو اس لیے پلیز آپ مجھے ایکسکیوز کریں، آئی سیک یور پارڈن، پلیز کم آن. تو وہ بڑے حیرت سے اس نے مجھے دیکھا، واپس آ گئے. تو اس کے بعد وہ افطاری کے لیے بھی ہمیں کوئی گفٹ وغیرہ تھوڑے بہت دیے، جو زبردستی انہوں نے دیے کہ بھئی یہ میرے بچوں کی طرف سے ہے، ان کی خواہش ہے. لیکن مغرب کے بعد آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آئی ول بی ہیئر. کیونکہ مغرب کے بعد نارملی ہوتا ہے کہ فوری طور پہ لوگ طواف کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ آیا اور اس نے واز اے ونڈرفل اینڈ ویری گڈ پرسن، ویری پولائٹ. مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ ایک ایسا آدمی جو اتنی اس قسم کی نیشن سے ہو جہاں لوگ اپنے آپ کو امپوز کرتے ہیں، تو وہ اتنا پولائٹ اور اتنا سافٹ اسپوکن. اس نے کہا دیکھو مجھے آج 2 چیزیں ملی. ایک چیز تو یہ کہ یہ جو جگہ ہے ٹیکن فار گارنٹیڈ نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنا کپڑا بچھائیں یا ہم اپنا سجادہ بچھائیں یا ہم اپنا رگ بچھائیں اور یہ سمجھیں کہ جی دس از ریزرو فار اس. نو، یہ سب کے لیے یکساں ہے. دس از ویری کلیئر. لیکن اس سے زیادہ اچھی چیز مجھے یہ ملی کہ جو مہمان ہے اس کے اوپر بھی کچھ بائنڈنگس ہے، اور وہ ان بائنڈنگس کو اگر سمجھ لے تو دونوں طرفوں سے معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں.